السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ آج ہم اچھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں دوبارہ سے مذاکرات کا ایک راؤنڈ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ قوم کو خوشخبری سنائی ہے شہباز شریف صاحب نے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا، یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ چند گھنٹوں میں چانس ہے وہ معاہدہ یعنی حتمی شکل کی طرف پہنچ گیا ہے، اور ٹرمپ صاحب نے بھی تصدیق کر دی اور ایران نے بھی تصدیق کر دی۔ اس معاہدے میں کیا کیا طے ہو رہا ہے آج ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ اور تیسری خبر ہے، کچھ افسوسناک خبر ہے، کوئٹہ سے کیا واقعہ ہوا ہے وہ بتائیں گے آپ کو، کتنی کیجویلٹیز ہیں، کیسے حملہ کیا گیا، اور سیکیورٹی کے انتظامات کیسے کیے جا رہے تھے، کیسے تبدیل کیے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کے دشمن ہیں ظاہر ہے وہ ایک لابنگ کر رہے ہیں، اور کہاں سے لے کے واشنگٹن سے لے کر کوئٹہ تک اور دہلی تک جو ہے وہ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی خوشی کسی سے ہضم نہیں ہو رہی۔ لیکن انشاءاللہ پاکستان سلامت بھی رہے گا اور آگے بھی بڑھے گا، کیونکہ یہ نام پہ اسلام کے بنا ہے۔ آج اس حوالے سے بھی بات کریں گے کوئٹہ میں کیا ہوا۔ تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کو اسی طرح اپڈیٹس دیتے رہیں، اندر کی باتیں بھی بتاتے رہیں۔ اچھا جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جی ایم او یو کی طرف بات آگے بڑھ گئی ہے، اور تصدیق کر دی ایم او یو کی کہ جی ایران نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھنٹوں میں رہ گیا معاہدہ، اور اب میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ عید سے پہلے یہ خوشخبری آپ سن لیں گے، بلکہ آج کل تک آپ کو یہ بات آ جائے گی کہ حتمی اس کی شکل کیا ہے، لیکن معاہدہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس معاہدے میں کیا کیا طے ہوا ہے۔ یہ پریلیمنری معاہدہ ہے، ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ معاہدے کی طرف آگے بڑھائے گا، اور اس معاہدے کے تحت کیا ہوگا وہ ہوگا کہ اس معاہدے سے امیجیٹلی 60 دن کے لیے کم از کم آپ کو ابنائے ہرمز کھلتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایران کو تیل بیچنے پر پابندی نہیں رہے گی، ایران دنیا میں جس کو بھی چاہے گا تیل بیچ سکے گا۔ ایران کے اوپر سے عارضی طور پہ پابندی ہٹ جائے گی جو دنیا میں تیل بیچنے کی ہے، اس سے بڑی یہ اچھی خبر بھی ہوگی، ایران کے لیے بھی، اکانومی کے لیے بھی ایک بریدنگ سپیس ہوگی۔ امریکہ بھی اپنا ابنائے ہرموز کا جو محاصرہ ہے وہ ختم کر دے گا، جو بلاکیڈ ہے، نیول بلاکیڈ، وہ ختم کر دے گا۔ اور امریکہ نے یہ کہا ہے معاہدے کے تحت کہ جتنی جلدی ایران جو مائنس ہیں وہ ابنائے ہرموز سے ہٹائے گا، اتنی جلدی ہم اپنا محاصرہ کھولیں گے، اور ریوارڈ بیس پہ ہوگا، یعنی کہ ایران اچھے کام کرے گا تو ہم ریوارڈ دیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم کریں گے۔ دونوں سائڈوں نے جو ایگری کیا ہے، مائنس بھی ہٹائی جائیں گی، ابنائے ہرموز کو کھولا جائے گا۔ یہ بہت اچھی اور بڑی خبر ہے۔ دنیا میں تیل کی قیمت فوراً اسی سے نیچے آ جانی ہے، جو سپلائی ڈسرپشن قائم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کوئی چیزیں آ نہیں رہی، کوئی جا نہیں رہی، کوئی امپورٹ ایکسپورٹس کی سپلائی کی وجہ سے مسئلے ہو رہے ہیں، جو تیل کی کمی ہو رہی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو جو ہی آپ دیکھیں گے منڈے کو جو مارکیٹس کھل رہی ہیں اس وقت، اسٹاک مارکیٹس پاکستان سمیت، وہ بہت ہی ہائی ہونے جا رہی ہیں، اور تیل کی قیمت نیچے آنے جا رہی ہے۔ کم از کم پاکستان میں 100 روپیہ تو آپ بالکل یقینی سمجھیں کہ تیل کی قیمت کم ہو جائے گی، پٹرول کی قیمت۔ اور تو یہ ایک بڑی خوشخبری ہوگی۔ ابنائے ہرموز کو کھولنے کی طے ہو گیا ہے کہ ابنائے ہرموز کو کھول دیا جائے گا، ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے، اور مائننگ بھی کی جائے گی۔ جو مائنس لگی ہوئی ہیں، یعنی جو بارودی سرنگیں ہیں، ان کو ختم کرے گا ایران، یہ ایران کے ذمہ ہوگا۔ ابنائے ہرموز کو ایران عارضی طور پہ جو یہ 60 دن ہے اس میں ایران اور عمان مل کر چلائیں گے۔ عمان بھی ایک بارڈر ہے، اور ایران یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی ساورنٹی کو تسلیم کیا جائے، تو ایران اور عمان کو کہا گیا کہ پریلیمنری طور پہ آپ اس کو سنبھال لیں۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے۔ پاکستان نے کوششیں کی کہ بھائی یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے تھرو ہو جائے۔ اب اس میں باقی مسلمان ممالک بھی شامل ہو گئے، قطر، سعودی عربیہ، جن کے بڑا کردار تھا، قطر، سعودی عربیہ، پھر اس کے بعد باقی بھی ممالک، یو اے ای بھی آیا اس معاہدے میں، یو اے ای بھی شامل تھا، اور اس کے علاوہ کویت، بحرین اور جارڈن، مصر، یہ سارے ممالک اس کے ساتھ شامل تھے۔ تو جناب یہ طے ہوا کہ جو ابنائے ہرموز کی مائننگ ختم کی جائے گی، جو بڑا، اور ایران جو 60 دن کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اس دوران امریکی فوج جو ہے وہ خطے میں رہے گی، اور وہ خطے میں ظاہر ہے جب تک رہے گی جب تک کہ حتمی معاہدہ نہیں ہوتا۔ حتمی معاہدے کے لیے کچھ گارنٹیز دونوں سائڈوں کو ظاہر ہے چاہیے تھیں، تو کچھ چیزیں رکھی جائیں گی، جیسے کہ عارضی طور پہ ایران سے پابندیاں ہٹائی جائیں گی، لیکن حتمی طور پہ پابندیاں تب ہٹیں گی جب حتمی معاہدہ ہوگا۔ امریکہ کی فوج یہاں سے تب جائے گی جب حتمی معاہدہ ہوگا۔ دوسری طرف ایران نے یہ تو اگری کر دیا ہے، ابھی مسعود پزشکیان جو کہ ایران کے صدر ہیں، ان کا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بیان بھی آیا کہ ایران جو ہے وہ اس بات پہ تیار ہے کہ ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے۔ ایران نے یہ تو اگریمنٹ کر دیا ہے کہ ہم نیوکلیر ویپن کو سیکھ نہیں کریں گے، لیکن یورینیم افزودگی کے حوالے سے کہ افزودہ یورینیم کدھر جائے گی، کتنے سال کی پابندی ہوگی، یہ مذاکرات میں طے ہوگا۔ یہ جو 2 ماہ ملے ہیں مذاکرات کے لیے، 60 دن ہوں گے، اس میں یہ طے ہوگا کہ افزودہ یورینیم کا کیا بنے گا، ایران کتنے سال کی پابندی لگے گا، یہ طے ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ
یہ طے ہوگا کہ ایران پر کون کون سی پابندیاں ہٹ رہی ہیں، ان کے کون کون سے ایسٹس کو انفریز کیا جائے گا، جو جو ان کے اثاثے دنیا میں ہیں ان کو کھول دیا جائے گا. گویا ایران میں بھی خوشحالی آ جائے گی اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، خطے میں بھی خوشحالی آ جائے گی، اور پاکستان میں تو خوشحالی ہی خوشحالی آ جائے گی. ظاہر ہے پاکستان کی ایران کے ساتھ ٹریڈ کھل جائے گی، پاکستان گوادر کے ذریعے ایران کو سپلائی کر سکے گا، پاکستان میں تیل سستا ہو جائے گا، پاکستان کے عوام کو کچھ فائنلی ریلیف ملے گا جو بہت مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے. اور یہ سب کچھ ہوگا. اور ہوا کیا رات گئے، آپ کو پتا ہے کہ رات گئے کال ہوئی. جب میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد جناب پاکستان کے فیلڈ مارشل پاکستان آ گئے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جو کہ نئے سیر سے کہ جی فیلڈ مارشل خالی ہاتھ واپس آ گئے، کچھ نہیں ہوا. میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے جو کچھ پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں جو ایران کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں پاکستان سے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں نہیں فیلڈ مارشل گئے ہیں لیکن یہ معاہدہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. حالانکہ سب کو سب پتہ تھا فیلڈ مارشل وہاں سے نکلے ہی تب ہیں جب کہ بات طے ہو گئی تھی دونوں سائڈوں سے. اور ایک خلیجی ملک کے سربراہ بھی ایران گئے تھے خفیہ طور پہ، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نام اس کا نہیں بتایا جا رہا، میرا گمان غالب ہے وہ قطر کے امیر ہوں گے. وہ بھی ایران گئے تھے اس میں شامل ہونے کے لیے، اور مسلم ممالک بھی ساتھ شامل ہوئے. پھر رات گئے جناب جب پاکستان یہ آ گئے تو ایران کے سفیر کا ایک پیغام آیا جو ان لوگوں پہ سینے پہ مونگ کی طرح ثابت ہوا، مونگ دلنے کے مترادف ہوا. کہ اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کوششوں کی ہم تائید کرتے ہیں اور مثبت آؤٹ کم کی طرف ہم معاملات جا رہے ہیں. اگر ہماری بات مانی گئی اور باقی چیزیں بھی صحیح رہیں تو ہم مثبت کی طرف جا رہے ہیں. گویا انہوں نے صاف انڈیا دے دیا. اور پچھلی دفعہ کو تھا سیز فائر جب 7 اپریل کو ہوا تھا، اس وقت بھی یہ انڈیا انہی کی طرف سے آیا تھا. جو ہی انہوں نے انڈیا دیا تو بات سامنے آ گئی کہ ڈیل ہو رہی ہے. ساتھ ہی ایران کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہم معاہدے پہ کام کر رہے ہیں، MOU کی اس پہ. پھر امریکی صدر، جو سب سے بڑی بات تھی، 1 بجے نائب صدر کو بھی واپس بلایا گیا. امریکہ میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی جس میں کال پر انہوں نے لیا 7 بڑے ممالک کو، 7 دنیا کے ممالک کو، خطے کے ممالک کو جو نیگوشیٹرز ہیں، میڈیٹرز ہیں. اور اس میں جناب آپ کی طرف سے نمائندگی پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی. پرائم منسٹر چین میں تھے، بعد میں انہوں نے تائید بھی اس کی ہے. صرف واحد جو فیلڈ مارشل تھے وہ سربراہ مملکت نہیں تھے، باقی سربراہان مملکت تھے. جناب محمد بن سلمان تھے سعودی عرب کی طرف سے، قطر کے امیر تھے، جارڈن کے کنگ تھے عبداللہ، مصر کے سربراہ تھے، صدر تھے. اس کے علاوہ UAE کے جو امیر ہیں وہ موجود تھے. تو ان سارے ممالک کے ساتھ ان کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی جس میں ان کی کیبنٹ کے ممبران تھے، اور ان سب کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی جاری ہوئی ہیں بائی دا وے بعد میں. ان سب کے ساتھ انہوں نے بات کی. ان سب ممالک نے ٹرمپ کو کہا کہ بالکل آپ ڈیل کریں، ڈیل کی طرف جائیں، یہی بہتر راستہ ہے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ٹرمپ نے جناب ان سب کی انڈورسمنٹ اور ساری ڈسکشن کے بعد ٹویٹ کر دیا، اور اس ٹویٹ میں کہہ دیا کہ جی ہم معاہدے کی طرف چلے جا چکے ہیں، اگر ساری چیزیں صحیح رہیں تو ایک معاہدہ ہمارا ہو رہا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ سے بالکل کلیئر ہو گیا. یعنی معاہدہ ابھی دستخط نہیں ہوئی، جو MOU ہے جو پریلیمنری، لیکن اس میں انہوں نے اناؤنس کر دیا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر سے بھی ان کی بات ہوئی ہے، حالانکہ ان کو بڑی ان کا ذائقہ پھیکا ہوا اسرائیل کے پرائم منسٹر کا، ان کو بڑی تکلیف تھی. جو ہی یہ معاہدے کی بات سامنے آئی کہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے خلاف اور اس معاہدے کے خلاف کتنی کیمپین شروع ہوئی. اور وہ کیمپین جناب واشنگٹن میں شروع ہوئی. بہت بڑے بڑے جن کو پاکستان نے اتنا بڑا اعزاز دیا تھا، وہ جناب سینیٹر لنڈسے وہ جناب انہوں نے ٹویٹ کی کہ یہ بہت بڑی سرنڈر ہوگا، ایران بہت وہ بن جائے گا. نینسی پلوسی جو پرانی اسپیکر تھیں وہ بولیں. بڑے بڑے زائنسٹ بول اٹھے، جو امریکہ میں جو صہیونی لابی ہے وہ ساری چیخ اٹھی، نہیں 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 نہیں، یہ معاہدہ نہیں کرنا، اس سے تو بڑا وہ ہو جائے گا، ایران بولڈن ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ وٹ پاکستان از اپ اگینسٹ. پاکستان پوری دنیا کی سب سے بڑی لابی اور اس کے خلاف لڑ کے امن کو جیت لایا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کوئی کریڈٹ نہ دے تو صرف بغض اور کنجوسی اور جھوٹ ہوگا. سچ بات ہے کہ انہوں نے بہت ایفرٹ کی ہے اور بہت جان لگائی ہے، اور پورے پاکستان نے جان لگائی ہے. فیلڈ مارشل کے علاوہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو بات چیت کی، اور محسن نقوی بھی آخر میں شامل ہوئے. ان سب نے ایفرٹ کی ہے. اس ایفرٹ کو ماننا چاہیے. نہیں مانیں گے تو آپ انصاف کے تقاضوں کو نہیں مانیں گے، اور اس سے پاکستان کی بہت گڈ ول اور عزت کریٹ ہوئی ہے. بہرحال پوری لابی ایکٹیو ہوئی، اور وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ بھی ہوئی. اور فائرنگ کے بعد جو سیکرٹ سروس تھی اس نے جو فائرنگ کرنے والا تھا اس کو گرا دیا، مار دیا اس کو. لیکن آپ اندازہ کریں کہ کتنی سازشیں ہو رہی ہیں. پوری دنیا ایک طرف ہے
اور پاکستان کی کوششیں ایک طرف ہیں، اور اب پاکستان کے ساتھ سعودی عرب اور یہ برادر اسلامی ممالک شامل ہو گئے ہیں، یہ کوششیں ایک طرف ہیں، یعنی ایک طرف شیطان کی پوری قوتیں ہیں اور ایک طرف جو ہے یہ قوتیں ہو رہی ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، مسلمان ممالک ہیں جو کوشش کر رہے تھے کہ امن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس امن کو دیرپا کر دے۔ اور پھر یہ بہرحال آخر میں یہی ہوا کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جی میں نے اسرائیل کو بھی منا لیا ہے، لبنان جنگ بھی بند ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، معاہدے کی ایک آخری چیز یہ تھی کہ لبنان میں وار رک جائے گی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان، اور کہا گیا کہ اسرائیل اگر حزب اللہ بیہیو کرے گا اور آئندہ حملے نہیں کرے گا تو اسرائیل بھی بیہیو کرے گا۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا معاہدے کی طرف جا رہی ہیں چیزیں، اور بہت بڑی خوشخبری کی طرف باتیں جا رہی ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس میں جو خوشخبری کی جو دوسری بات کر رہا تھا، پرائم منسٹر نے آج ٹویٹ کیا اور اس میں کہا کہ یہ ساری چیز ہوئی ہے، میں صدر ٹرمپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے معاہدے کی طرف آگے بڑھے ہیں، اور فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کی، وہ تو لازمی ہوتی ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ شہباز شریف ہیں وہ بولے ہیں، تو آپ کے خیال میں دوسرا فکرہ کیا ہوگا ٹرمپ کے بعد؟ تو پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر ٹرمپ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کردار ادا کیا۔ ویسے اس دفعہ بنتی بھی ہے، این و سجدی بھی ہے۔ وہ ایک لطیفہ آپ نے سنا ہونا کہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے لپسٹکاں لان دیا نے عورتاں بہت برا کر دیا نے، اس طرح آج کل فیشن ہوتا ہے، تو بندہ کے بیچ میں بول اٹھا کے بھائی مولوی صاحب آپ کی بیوی بھی لپسٹک لگاتی ہے، انہوں نے کہا وہ دگا لینا کرو، انہوں جچدی بھی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ آج جو یہ بات ہے کہ وہ جچتی بھی، آج بات جچتی تھی، انہوں نے تعریف کی، لیکن اس کے ساتھ خوشخبری سنائی۔ میں ان کی بات یہ کرنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب نے، اور وہ خوشخبری یہ سنائی ہے کہ اسلام آباد میں ایک اور فریش راؤنڈ آف ٹاکس بہت جلد ہوگا، یعنی کہ عید کے بعد اسلام آباد ہوسٹ کرے گا، اور اس معاہدے کا نام جو ذرائع سامنے لا رہے ہیں اس کا نام ہوگا اسلام آباد ڈیکلیریشن۔ اللہ پاک اسلام آباد کو، اسلام کو عزت دے، اور یہ دوبارہ اسلام آباد ڈیکلیریشن ہی ہوگا جو دنیا میں امن کی ضمانت بنے گا، اور نئے پاکستان کی ایک تعمیر ہوگی، جو کل حامد میر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے سارے مسئلے حل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگر یہ جنگ رک جاتی ہے۔ تو یہ اسلام آباد ڈیکلیریشن ہوگا جس میں دنیا کو امن کی نوید دے گا، پاکستان کی ایک اور شخصیت سامنے آئے گی، سارے اسلامی ممالک پاکستان کو ایک رول دینا چاہ رہے ہیں، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے، یہاں پر وہ لوگ آ کے پھر کام کریں گے۔ یہ ایک خوشخبری ہے، اور عید کے بعد کہا جا رہا ہے 5 جون کو شاید دیا، لیکن ڈیٹس آگے پیچھے ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن اسلام آباد میں ٹاکس ہوں گے جو ایران اور ان کے حتمی ٹاکس ہوں گے۔ جو ایم او یو ہے وہ عید سے پہلے ہو جائے گا، اور آپ کل تک دیکھ لیں گے کہ ایم او یو ہو جائے گا، جو کہ ریٹن شکل میں سب کے سامنے آ جائے گا ابتدائی طور پہ، اور اس کی وجہ سے ابنائے ہرمز کھل جائے گی اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں بری خبر کی طرف، اور وہ ہے جی پاکستان کو اتنی ترقی، اتنی خوشحالی، اتنی دنیا میں وہ ہو، اتنا بہتر مستقبل سامنے نظر آ رہا ہے، تو دشمن کیسے چپ ہو سکتے ہیں؟ تل ابیب سے لے کے دہلی تک کسی کو یہ ہضم تو نہیں ہوتا نا کہ پاکستان کی اتنی عزت ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پراکسیز ایکٹیویٹ کر دی گئی، اور آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ صبح 8 بجے ہوا، جب ایک ٹرین جو ہے وہ وہاں کوئٹہ سے نکل رہی تھی، اور کوئٹہ کینٹ میں کچھ ڈبے جو ہے اس کے ساتھ لگتے ہیں۔ جب سے کوئٹہ میں واقعہ ہوا تھا 2024 میں نومبر میں، کوئٹہ اسٹیشن پر کچھ پاکستان کے فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنایا تھا BLA کے دہشت گردوں نے۔ اس کے بعد سیکورٹی کے انتظامات بڑھائے گئے، اور پھر کچھ بوگیاں ایڈ کی گئیں، شٹل سروس شروع کی گئی کینٹ سے اسٹیشن تک، اور وہ ٹرین کے ساتھ بعد میں لگائی جاتی تھی بوگیاں، تو وہ سسٹم شروع کیا گیا تھا۔ پھر سیکورٹی، پچھلے سال جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہی اپریل 2025 میں ہوا تھا، اس کے بعد ٹرین کی سیکورٹی مزید انہانس کی گئی تھی، بہتر کی گئی تھی۔ اور بائی دا وے جو جعفر ایکسپریس کے بعد جو ڈیرنگ آپریشن پاکستان کی مسلح افواج نے کیا تھا، اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ دنیا حیران رہی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان نے وہ ٹرین بازیاب کروائی تھی۔ دہشت گردوں نے تو حملہ کیا تھا، ظاہر ہے انٹیلیجنس فیلئر بھی ہوا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو پاکستان کے بہادر فوجیوں نے جو آپریشن کیا تھا جو لوگوں کو بچانے کے لیے، وہ کمال تھا۔ کوئی بھی دنیا میں ایسی مثال نہیں کہ اتنی جلدی اتنا اچھا ریسکیو آپریشن کیا جائے۔ وہ بہرحال ہوا، لیکن آج یہ ہوا کہ پھر انتظامات کیے گئے تھے، لیکن آج جو فیملیز تھیں، کچھ جو ذرائع کے مطابق جو افسران ہیں، کچھ لوگ ہیں، وہ تو جہازوں کے ذریعے بھی آئے گئے، کچھ عام لوگوں کو بھی جہازوں سے بھیجا گیا، لیکن لوگ اتنے زیادہ تعداد میں تھے جو مسلح افواج سے تعلق رکھنے والے، تو پھر عید کی چھٹیوں کے لیے وہ اور ان کے اہل خانہ جو ہے ٹرین کو کیا جا رہا تھا سڑک کے بجائے، اور ٹرین محفوظ سمجھی جاتی ہے، اس کے ذریعے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ تو ٹرین یہ لوگ جب کینٹ کی حدود سے باہر نکلتے، پھاٹک کے قریب، چمن پھاٹک ہے ایک جگہ، وہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، پارکنگ تھی اور سول آبادی تھی، وہاں پر ایک گاڑی کھڑی کی گئی، اور وہ بارودی مواد سے بھری ہوئی تھی، اور جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ 100 کلو گرام اس میں مواد تھا۔ اس جو گاڑی ہے اس کو کیا گیا ڈیٹونیٹ، اور اس سے اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ ساتھ والے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، گاڑیاں جل گئیں، یعنی ٹرین پہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں، ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ اٹیک کیا گیا، تو ٹرین کی بھی ظاہر ہے بوگیاں الٹ گئیں، اور بہت ساری شہادتوں کا خدشہ ہے۔ جو ابھی تک انکنفرمڈ رپورٹس ہیں اس میں کوئی
3 درجن کے قریب شہادتوں کا خدشہ ہے، جس میں سویلینز بھی ہیں، FC کے اہلکار بھی ہیں، وہاں پہ لوکل لوگ بھی ہیں۔ ابھی تک جو حکومت نے تصدیق کی ہے وہ 14 کی تصدیق کی ہے، جس میں 3 FC اہلکاروں کا کہا گیا ہے بلوچستان حکومت نے، لیکن جو عینی شاہدین ہیں اور جو میری وہاں کے صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے اس کے مطابق یہ ساری تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ جی اپنے گھر چھٹی پہ جانے والے جو ہمارے جوان تھے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، سویلین کو بھی نشانہ بنائی گئی، اور یہ بات میں بتاؤں کہ جو سویلین کو بھی نشانہ بنایا گیا، آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا، تو وہاں پر آہستہ آہستہ یہ دہشت گردوں کو سویلین حمایت ملنا بند ہو رہی ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ تو صرف فساد چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ بہرحال ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور لیکن ریزالو ختم نہیں ہوگا، اور جس طرح کہا گیا تھا کہ یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، آپ جتنے مرضی یہ دھماکے کر لیں اور پاکستان کے خلاف سازشیں کر لیں، جو اللہ نے عزت دینی ہے اس کو تو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے ہاتھوں میں عزت ہے، اللہ کے ہاتھوں میں ہی ذلت ہے، اور سارے جہانوں کی بادشاہی بھی اسی کے ہاتھ میں۔ اچھا، میں آپ کو چلتے چلتے وہ جو چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے وہ مجھے کرنی ہوتی ہے۔ اپنے میرے بڑے عزیز مولانا یونس صاحب ہیں جو مدینہ میں مقیم ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کچھ بات اللہ کی ضرور کیا کرو، اللہ اور رسول کی، ورنہ آپ کی بات کی کوئی فائدہ نہیں، دنیا کی کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں جس میں ذکر اللہ کا نہ ہو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو۔ تو انہوں نے آج مجھے بھیجا کہ آپ یہ پڑھ کے سنا دیں، تو میں وہ پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرات، آخر میں آپ پکے سچے مسلمان حضرات و خواتین کے نام عظیم کامیابی پر مشتمل اللہ تعالیٰ کا پیغام سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا اور وہ کام آئے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم۔ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، یہی بڑی اور عظیم کامیابی ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال حج کے ایام مبارک میں تمام حجاج کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ کو آیت میں مذکور اپنے پکے سچے بندوں میں شامل فرما کے اپنی رضا اور رحمت کی گود میں لے لے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اور اس ملک کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سب کو ناکام بنا کے ہم سب کو خوشحال بھی بنائے، پرامن بھی بنائے، اور ہم سب کو ترقی کا موقع بھی دے، اور اس ملک کو عزتوں سے سرفراز کرے، اور ایسی لیڈرشپ دے جو اس کا خیال کرتی ہو، اور جو ان کے لوگوں پر رحم کرتی ہو، اور جو ویژن والی بھی ہو، اور جو اس کو آگے بھی لے کے جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ۔